میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ جو حدیث کی معتبر ترین کتب ہیں صحیح ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، تو کیا کسی زمانے جی میں ان کو بھی کرٹیسائز کیا گیا ہے؟ یا اگر کیا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جو احادیث میں جو الفاظ ہیں وہ بھی نہیں وہی الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں؟ اچھا نہیں دوسری بات سے شروع کر لیتے ہیں نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور نہ محدثین کرتے ہیں، کہ صحیحین میں یا کسی بھی کتاب میں جو احادیث نقل ہوئی ہیں وہ بعینی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہم تک پہنچے۔ یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ باللفظ روایت نہیں ہوئی حدیثیں، بالمعنی ہوئی ہیں۔ اسی لیے آپ کو ان کے الفاظ میں اور روایات میں اور طرق میں بہت زیادہ اختلاف دکھائی دیتا۔ راویوں نے اپنی یادداشت سے چیزیں بیان کی ہیں، ان کو مختصر بھی کر دیا ہے، بعض جگہ جملے اپنے شامل کر دیے ہیں۔ تو اس کو بعینی ہی یہ ماننا کہ یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی وہ بعینی ہی ان کتابوں میں ہم تک پہنچی ہے، یہ علمی طور پر یہ درست بھی نہیں ہے، اور کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ آپ زیادہ سے زیادہ تحقیق کے بعد ایک اطمینان ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ قریب ترین بات ہے اس کے جو آپ نے فرمائی ہو۔ اور جو دوسری بات ہے کہ ان پر تنقید ہوتی رہی ہے یا نہیں ہوتی رہی تھی، تو وہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے، صحیحین ہوں یا کوئی بھی دوسری کتابیں ہوں۔ تو محدثین نے جو اصول مقرر کیے ہیں کہ ان اصولوں پر ہم روایت کو دیکھیں گے، راوی کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، راویوں کی ملاقات ایک دوسرے سے ہے یا نہیں، اور حدیث کے مضمون میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کھٹک پیدا کرتی ہو۔ تو اس معیار پر صحیحین کی روایتوں کو بھی محدثین دیکھتے رہے ہیں، نشاندہی کرتے رہے ہیں، اور ہر دور میں کرتے رہے ہیں۔ پرانے دور میں بھی محدثین نقد کرتے رہے ہیں، مثالیں پیش کرتے رہے ہیں، جدید دور میں بھی اہل علم کر رہے ہیں۔ اور جو تیسری بات ہے کہ کیوں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب روایات اور احادیث راویوں کی زبان سے حافظے کی مدد سے نقل ہوئی ہیں، اور ان کو محدثین نے پھر بعد میں تحقیق کر کے جمع کیا ہے، تلاش کیا ہے، ان میں تحقیق کا جتنا کام ممکن تھا وہ کیا ہے، تو آ، تو یہ سارا ذخیرہ تحقیق کے ہی قابل تھا نا۔ یعنی پہلے دن سے کوئی مجموعہ تو ایسا موجود نہیں تھا کہ جس کے بارے میں مسلمان ایک قطعی یقین کی کیفیت میں کھڑے ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، کیونکہ نہ آپ نے لکھوائیں اور نہ آپ کے صحابہ نے آپ کے وفات کے فوراً بعد بھی ایسا کوئی اہتمام کیا۔ تو یہ زبانی نقل ہوتی رہی، زبانی بیان ہوتی رہی، اور پھر ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ ان کو لکھنے اور محفوظ کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ تو تحقیق کی ضرورت تو کتابیں لکھے جانے سے پہلے بھی تھی، اور جب کتابوں میں یہ چیزیں آ گئیں تو اس کے بعد بھی ان پر تحقیق کا سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ سارا عمل جو ہے وہ بالکل فطری ہے، بالکل ایسے ہی تھا۔ قرآن کا معاملہ ظاہر ہے مختلف ہے۔ قرآن کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باللفظ سکھانے کا اہتمام کیا، اس کے قراء تیار کیے، اس کو لکھوایا۔ صحابہ نے بھی جب اس میں کچھ اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو فوری طور پر اس کا بندوبست کیا، ان اختلافات کا خاتمہ کیا، ایک مصحف مرتب کیا تاکہ مسلمان باللفظ ایک ہی کتاب کو آگے منتقل۔ حدیث کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔